نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے او کالذی مر علی قریۃ، اور اس شخص کی طرح جب وہ گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک شہر 5000 فٹ کی بلندی پر تھا، سطح سمندر سے اتنی بلندی پر جیسا کہ مری ہے۔ وہاں ایک مکمل شہر آباد تھا، بہت بڑی آبادی تھی۔ اس شہر کو بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا، جو ایرانی بادشاہ تھا، مجوسی تھا، اور وہاں کے رہنے والے مکمل طور پر تہس نہس کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان میں ہزاروں حافظ تورات تھے، بے شمار قسم کے نیک لوگ تھے، اس دور کی شریعت کے مطابق چلنے والے۔ اس شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کے، اس آبادی کو ختم کرنے کے، وہاں کے باغات کو اجاڑنے کے، الغرض جو کچھ بھی تھا اس سب کو تہ و بالا کرنے کے بعد بخت نصر وہاں سے نکل آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے اس شہر کو دیکھا کہ یہ شہر تو کبھی بہت زیادہ آباد ہوا کرتا تھا، یہاں بڑی رونقیں ہوا کرتی تھی، یہاں پر بڑے بازار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور لوگ رہا کرتے تھے، مشہور شہر سیون کے نام سے تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس تہس و نہس ہونے کے بعد یہ شہر کیسے دوبارہ آباد کیا جا سکے گا، یہ ختم ہونے کے بعد اس کی آباد کاری کیسے ہو سکے گی، جو کہ اب تباہ و برباد ہے اور چھتیں بھی اس کی ختم ہو چکی ہیں۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، وہ کہنے لگے کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کے ختم ہونے کے بعد۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا کہ میں قادر ذات ہوں، قدرت رکھنے والا ہوں، جو چاہوں جیسے چاہوں جہاں چاہوں کر سکتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ ان کے پاس جو سواری تھی گدھا، اور دو چیزیں ان کے پاس موجود تھی، ایک انجیر اور ایک نبیذ۔ انجیر زیتون کے پھل کو کہتے ہیں، نبیذ وہ شربت ہوتا ہے جو کچھ ہی دنوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ انجیر بہت جلدی خراب ہونے والا پھل ہے، لیکن گدھا بڑے عرصے تک زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو وہاں پر موت کی کیفیت دے دی۔ 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، وہ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ انجیر کا پھل ویسے کا ویسا تر و تازہ سرسبز ہے،
حالانکہ انجیر کا پھل زیادہ دیر تک صحیح نہیں رہتا۔ نمبر 2، نبیذ وہ بھی اسی طرح بالکل صاف شفاف صحیح ہے، حالانکہ وہ بھی بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ گدھا مرا پڑا اور اس کی ہڈیوں کے تھوڑے تھوڑے نشانات پڑے ہیں، حالانکہ وہ بہت لمبے عرصے تک زندہ رہتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، بس اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دی۔ ثم بعث، پھر انہیں دوبارہ اٹھایا، دوبارہ زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، قال کم لبثت، آپ کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے، یعنی کتنا عرصہ گزر چکا ہے اس کیفیت میں۔ انہوں نے جب نبیذ دیکھی، انجیر کو دیکھا، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر گدھے کی طرف دیکھا تو کشمکش میں پڑ گئے، لیکن ان کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات سما گئی کہ میں یہاں پر تھوڑا ہی وقت رہا، یعنی 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، یعنی جیسے انسان سوتا ہے، سونے کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے، انہیں یہی لگا کہ مجھے 1 دن یا 1 دن کے لیے یہاں نیند آئی ہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، یعنی انہوں نے جواب دیا کہ میں 1 دن یا 1 دن سے کم حصہ یہاں ٹھہرا ہوں، حالانکہ ان کو 100 سال ہو چکا تھا۔ اور یہ سب چیزیں دکھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں جیسا چاہوں، جہاں چاہوں، جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔